نزہات المجالس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے اور ان کے پاس گئے تو ان کی نزا کی حالت تھی، ان کی نزا کی حالت تھی۔ مطلب یہ کہ ان کا موت کا وقت قریب تھا، ان کا موت کا وقت قریب تھا، اور ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسی مل رہی ہے، موت کی کڑواہٹ کیسی مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میں نے علماء سے سنا ہے جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے، جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے، وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور نزاہت المجالس میں یہ لکھا ہے کہ بعض علماء میں سے ایک صاحب کو حبس بول ہو گیا، یعنی کوئی بیماری ہو گئی، انہوں نے خواب میں عارف باللہ حضرت شیخ شہاب الدین بن رسلان رحمت اللہ علیہ کو، جو بڑے زاہد تھے، عابد تھے، انہیں خواب میں دیکھا، ان سے اپنے مرض کی شکایت کی، تکلیف کی شکایت کی کہ مجھے یہ مرض ہو گیا، مجھے یہ تکلیف ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ تو تریاق مجرب سے کہاں غافل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھا کر، کیا فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھا کر، اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد محمد فی الاجداث وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ خواب میں اٹھنے کے بعد ان صاحب نے اس درود شریف کو یاد کیا اور اس درود شریف کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا تو ان کی مرض زائل ہو گئی، ان کی مرض بالکل ختم ہو گئی۔ تو مختصر درود شریف ہے، اس کے اندر بہت برکات، بہت فضائل رکھے گئے ہیں، آخرت میں بھی فائدہ دینے والے ہیں اور دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتے ہیں، بہت ساری مصیبتوں سے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حافظ ابو نعیم رحمت اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا، میں نے ایک جوان کو دیکھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ جب بھی قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کسی علمی دلیل سے تیرا یہ عمل ہے یا محض اپنی رائے سے ہے؟ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں، میں نے کہا میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کیا عراق والے سفیان ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگا کہ تجھے اللہ تعالی جل شانہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا کہ رات سے دن نکالتا ہے، دن سے رات نکالتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا کہ پھر تو کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کہ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیتا ہوں، اس کو فسر کرنا پڑتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ یہ تیرا درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا،
میری ماں وہی رہ گئی، یعنی فوت ہو گئی، مر گئی، اور اس کا منہ کالا ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ تہامہ حجاز سے ایک ابر آیا اور اس میں سے ایک شخصیت ظاہر ہوئی۔ انہوں نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا، جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا اور پیٹ پر برف بھی بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا کر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جمعرات والے دن، جمعرات کی رات کو، جمعے والے دن کثرت سے درود شریف کا معمول بنا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، دل کو سکون بھی حاصل ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر بہت زیادہ ہیں، تو کم سے کم امتیوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم روزانہ کے معمولات میں 2-3 تسبیح درود شریف کی پڑھیں۔ ایک تسبیح تو ہر کسی کو درود شریف کی روزانہ کے معمولات میں رکھنی چاہیے۔ درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ ان اذکار کی کثرت کرنی چاہیے، یہ اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی اللہ پاک توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت